ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ ورلڈ بیفور کرونا وائرس اینڈ ورلڈ آفٹر کرونا وائرس. پہلے شاید ہماری خوشی اس بات پر ہوتی تھی کہ ہم جاتے تھے کسی مال میں اور اپنی پسند کی چاکلیٹ برانڈ اس پر اگر کوئی ڈسکاؤنٹ لگا ہوتا تھا تو ہمیں خوشی ہوتی تھی. اب خوشی اس بات پر ہے کہ کہیں سے کچھ ٹیشوز مل جائیں, خوشی اس بات پر ہے کہ کہیں سے کچھ ٹوائلٹ پیپرز مل جائیں. کون سوچ سکتا تھا کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے بھی کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ٹوائلٹ پیپرز تک پر لڑ رہے ہوں گے آپس میں. پہلے خوشی اس بات پر ہوتی تھی کہ جو چیز ہم سوچ کر گئے ہیں وہ ہمیں سستی شاپنگ مال سے مل جائے, اپنی پسند کی دکان سے مل جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دودھ مل گیا یا نہیں, روٹی مل گئی یا نہیں, گوشت مل گیا یا نہیں. دنیا بہت بدل چکی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک چھوٹا سا مظہر دکھایا ہے ہمیں کہ دیکھو تم اپنی سائنس پر, اپنی طاقت قدرت پر, ہوا خلا فضا پر تم نے کمندیں ڈال دی ہیں اور اتنا اتراتے ہو, لیکن اگر ہم چاہیں تو تمہیں ابابیل, تو جس کا ذکر سورہ فیل میں موجود ہے کہ جس نے ابراہا کے لشکر کو تباہ کر دیا تھا, ابابیل تو پھر بھی کم سے کم نظر آنے والا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا, لیکن یہ جو شے ہے یہ نظر نہ آنے والی ہے. تو اللہ جہاں چاہے اپنی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے. خدا جانے یہ اس کا امتحان ہے, کوئی مصلحت ہے اللہ کی, عذاب ہے انسانوں پر. خدا انسانوں سے غضبناک ہے اس لیے کہ ظلم بہت بڑھ گیا ہے, فقر بھوک بہت بڑھ گئی ہے. ہم آپس کی ناانصافیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 ہے, جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف کے ذریعے سے, بھوک کے ذریعے سے, والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, اور ہم مالوں کی کمی سے اور نفوس کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے امتحان لیں گے. آج پھلوں کی کمی کا مطلب سمجھ میں آتا ہے ہمیں. محمد ابن مسلم آتے ہیں صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, کہتے ہیں کہ مولا مجھے اس آیت کی تعویل بتائیے گا. تفسیر تو ہر زمانے سے متعلق ہے, ہر زمانے میں انسانوں کا امتحان ہے, لیکن مولا نے فرمایا کہ اس کی تعویل خاص یہ ہے کہ مومن کا امتحان ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں, دلائل الامامہ محمد ابن جریر طبری نے اسے صفحہ نمبر 259 پر لکھا ہے قبل خروج القائم, کہ مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور سے پہلے اللہ امتحان لے گا مومنین کا. کس کے ذریعے؟ بشیء من الخوف, ظالم اور جابر بادشاہ ہوں گے دنیا کے مختلف مقامات پر. آج آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ آل سعود ہوں یا مودی ہو یا نتنیاہو ہو. والجوع بغلاء اسعارہم, امام نے فرمایا کہ بھوک کے ذریعے سے امتحان ہوگا. وہ اس طرح سے کہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. آپ بھی شاید اپنے شہروں میں محسوس کر رہے ہوں گے, ہم بھی یہاں محسوس کر رہے ہیں کہ جس نے جتنا چاہا اس نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. وہ چیز کہ جو $5 کی مل رہی تھی آج $10 کی, $15-20 تک پہنچ چکی ہے. کیوں؟ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, امام نے اس کی تعویل بیان فرمائی کہ کساد التجارہ, بزنس ریسیشن ہو جائے گا, رسک کم ہو جائے گا. والانفس, ناگہانی اموات ہوں گی. ایک شخص جو بالکل ٹھیک ہے, صحیح اور سالم ہے, اچانک پتہ چلے گا کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا, کسی وائرس میں مبتلا ہو گیا, اور خدا نخواستہ اس کی موت ہو گئی. والثمرات, پھر امام نے یہاں پر فرمایا کہ پروڈکشنز کم ہو جائیں گی. یہ سب چیزیں ہوں گی. وبشر الصابرین, امام نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو استقامت دکھائیں گے اپنے دین پر. امام نے فرمایا بتعجیل الفرج, انہیں خوشخبری کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نزدیک ہو جائے گا اور قریب ہو جائے گا. اس ظہور کی تعجیل سے انہیں خوشخبری ملے گی. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا, یہ جتنی مشکلات اس وقت ہیں, اور یقین فرمائیے گا کہ تھوڑا پینک زیادہ ہے. جیسے کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ سانپ کے کاٹنے سے انسان شاید اتنا نہیں مرتا جتنا اس کاٹنے کے خوف سے مر جاتا ہے, کہ اسے خوف یہ ہوتا ہے کہ سانپ نے مجھے کاٹ لیا. شاید پینک زیادہ ہے, جتنا مصیبت نہیں اس سے زیادہ پینک ہے, فیئر ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم خوف کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے. ہم اس وقت یقیناً بہت بہتر حالات میں, یقین فرمائیے گا, شاید ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے 80 یا 90% لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کتنی پریشانیوں, کتنی مشکلات کو ہم اپنے اندر سائیکولوجیکلی فیل کر رہے ہیں. اس وقت کم سے کم میں جہاں پر مخاطب ہوں وہاں پر لائٹ موجود ہے, بجلی موجود ہے, پانی موجود ہے, گیس موجود ہے, CNG ہے, پیٹرول ہے. ہم
اکثر یہ سنا کرتے تھے پاکستان میں کہ رمضان المبارک میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں تاجر، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، اور اس وقت بڑا کنڈیم کیا جاتا تھا اور مذمت کی جانی بھی چاہیے. لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا، اور یہاں پر بھی اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، دنیا میں ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ابھی تو تھوڑی سی پینک ہوئی تھی کہ ہمیں مارکیٹس خالی نظر آئیں، اسٹاکس جو بنیادی ضروریات کے تھے، دودھ ہے، آٹا ہے، چاول ہے، یہ چیزیں ہمیں خالی نظر آئیں. ٹوائلٹ پیپرز ہیں، یعنی انسان کس حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اس کی اوقات یاد دلائی ہے کہ دیکھو اگر میں چاہوں تو تمہیں یہاں تک پہنچا سکتا ہوں کہ تم ان چیزوں کے لیے بھی آپس میں لڑو گے. پھر امام نے فرمایا کہ اب غور کیجیے گا، یہ تمام پریشانیوں کے باوجود بھی اگر آپ سے یہ کوئی کہے کہ ان پریشانیوں کا اختتام ظہور امام زمانہ علیہ السلام پر ہے، انشاءاللہ مولا کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کے صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو کیا یہ پریشانی کوئی تکلیف دے گی؟ نہیں، پھر تو خوشی ہی خوشی ہے کہ مولا اگر امتحان بڑھ بھی جاتے ہیں تو بس ہماری دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں امتحان میں سرخرو فرما دے، لیکن اگر اس کا اختتام مولا کے ظہور پر ہے تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. اور اگر اب بھی انسانیت نہ سنبھلی اور ان کرائسس کے بعد جب سیٹلڈ ہو جائیں تو اسی طریقے سے ظلم ہوتا رہا، اسی طریقے سے دنیا میں ناانصافیاں ہوتی رہیں، چاہے وہ اکنامک ٹیررزم کے نام پر ہو، چاہے وہ لوگوں کو دہشت گردی کے نام پر ہو، اور اب تک اگر ظالمین نہ رکے اور انسانیت اس کا اجتماعی شعور بیدار نہ ہوا، خدا نہ کرے اللہ شاید کسی اور بڑی مشکل میں بھی مبتلا کرے گا. جتنا جلدی انسانیت بیدار ہو جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. آپ غور کیجئے گا کہ اس سارے کرائسس میں بہت ساری ایسی خبریں تھیں کہ جو اتنی نمایاں نہیں ہو سکی، لیکن اللہ کیسے عبرت کا نشان بناتا ہے. اب تک ہم سنتے تھے کہ یورپینز وہ ویزا نہیں دیتے یا پناہ نہیں دے رہے بہت سارے افریقنز کو، شامی پناہ گزینوں کو، اور ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے کہ انہیں یورپ سے باہر نکالا جائے. ایک خبر چند دنوں پہلے میں نے پڑھی کہ اٹلی کے 7 افراد نے صومالیہ میں جو وہاں مقیم تھے اور انہیں ان کا ویزا ختم ہو رہا تھا، انہوں نے پناہ کی درخواست کی ہے، یعنی پروٹیکشن اور ازائلم کی درخواست کی ہے صومالیہ میں کہ آپ ہمیں واپس نہ بھیجیں اپنے ملک میں، اس لیے کہ وہاں پر کورونا وائرس سے خطرہ ہے. سبحان اللہ. تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 140 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ ایام ہے جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں قوموں پر. کبھی کسی قوم کے اچھے حالات ہوتے ہیں تو اس میں غرور میں مبتلا نہ ہو جانا، تکبر نہ کرنا. ہم یہ ایام ہے کہ جو پلٹاتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک چیز اور سمجھنے والی ہے، اگر کہیں پر کوئی سسپیکٹڈ کیس بھی ہو جائے کسی بہت بڑے شاپنگ مال میں بھی، اس میں لوگ جانا چھوڑ دیتے کہ خطرہ ہے کہ شاید وہاں کرونا وائرس کا کوئی پیشنٹ آیا تھا، ابھی کنفرم نہیں ہے، لوگ جانا چھوڑ دیتے ہیں. ابھی اس کا ٹیسٹ بھی نہیں ہوا، فقط سسپیکٹڈ ہے، پازیٹیو نیگیٹو نہیں پتا، اس کے باوجود جانا چھوڑ دیتے ہیں. جتنا احتیاط ہم، شاید 0.0001% خطرہ ہو کہ اگر کوئی پورے شاپنگ مال میں سسپیکٹڈ آیا تھا تو وی ڈونٹ نو کہ وہ نیگیٹو تھا پازیٹیو تھا، اتنے سے خطرے میں بھی ہم جاتے نہیں ہیں. اور رائٹلی سو، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ احتیاط کرو. کیا اتنی احتیاط ہم آتش جہنم سے بچتے ہوئے کرتے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ تحریم میں نہیں ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو آتش جہنم سے، اور فقط اپنے آپ کو نہیں اپنے گھر والوں کو بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اتنی سخت وہ آگ ہوگی کہ پتھر بھی پگھل کر ختم ہو جائے گا. کیا ہم اتنے ہی محتاط گناہوں کو نہ کرنے کے بارے میں ہوتے ہیں جتنا اس کرونا وائرس سے بچنے کے بارے میں؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہمیں اس میں محتاط ہونا چاہیے، لیکن آتش جہنم سے بچنے کے لیے اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے. وہاں تو شاید بہت کچھ ہم لوپ ہولز، راستے نکال رہے ہوتے ہیں. مولانا صاحب یہ میوزک حلال والا میوزک ہے، اگر ڈھولکی کر لی جائے اور اتنا شادی میں میوزک بجا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. وہاں پر ہم کہیں نہ کہیں راہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مطلب کا فتویٰ مل جائے، ہمارے مطلب کا کہیں سے مسئلہ آ جائے، جو کام ہم نے کرنا ہے وہ کر گزریں. مولانا صاحب اتنا بھی کوئی گاڑا اسلام میں نہیں ہے کہ حجاب اتنی پابندی کے ساتھ کر کے نکلو. بہت اسلام میں اجازت ہے کہ چہرہ بھی کھلا ہوا ہے، اور فرض کیجئے کہ خاص قسم کا کلرڈ اسکارف بھی پہنا ہوا ہے، بظاہر زینت بھی لگ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے ہم اس کے لیے ایکسکیوز لے کر آتے ہیں. کاش آخرت کے معاملے میں ہم اس سے نصف محتاط بھی ہوتے جتنا اس وائرس کے بارے میں محتاط ہے، کہ حرام چھوڑ دیجئے، مشتبہات سے بھی پرہیز کر رہے ہوتے کہ نہیں اس میں ڈاؤٹ ہے چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے. ایک چیز جو ڈاؤٹ فل ہے، جو حرام سے قریب ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ اپنے دل کی تسلی کے لیے کسی طریقے سے اسے حلال بنایا جائے، اور حلال بنانے کے بعد پھر اس پر عمل کیا جائے، یہ کہتے ہوئے کہ نہیں ہم تو حرام نہیں کر رہے حلال. کیا ہم احتیاط نہیں کر سکتے؟
بہت سی چیزوں میں شاید ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت تھی. عزیزان گرامی، یہ کچھ باتیں تھیں جو عرض کرنا چاہتا تھا. 40 دن تک ہم اور آپ مل کر دعائے عہد پڑھیں، نماز فجر کے بعد حضرت حجت کو یاد کریں، دعائے فرج امام زمان علیہ السلام پڑھیں، الہی اعظم البلا و برح الخفا. انشاءاللہ اپنے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں. انشاءاللہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنی ہاشم کیسے مدد کیا کرتے تھے لوگوں کی. جب قحط کا زمانہ ہوتا تھا تو وہ کھول دیتے تھے اپنے گھروں کو اور باقاعدہ بڑے بڑے حوض اور تالاب میں پانی بھر کر کشمش اور کھجور ملا کر لوگوں کو ذائقے والا پانی پلایا کرتے تھے، گوشت کھلایا کرتے. حضرت ہاشم روٹیوں کو توڑ توڑ کر سالن میں ڈبو ڈبو کر کھلایا کرتے تھے. ہم اس سیرت پر عمل کرنے والے بنے انشاءاللہ. ایثار قربانی کا جذبہ رکھیں، فقط اپنے گھر کے بارے میں نہ سوچیں. آپ کے آس پاس عزیز احبا مومنین واٹس ایپ پہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں. اگر کسی کے پاس کوئی چیز کم ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، میں اسے فراہم کر سکتا ہوں. فلاں دوائی نہیں ہے، میں آپ تک یہ دوا پہنچا سکتا ہوں. اس ایثار قربانی کے جذبے کو رکھیں اور یہ جذبہ اتنا بڑھ جائے گا انشاءاللہ. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ظہور امام کے بعد اگر کوئی اپنے مال میں سے منافع لے گا، اس وقت جائز منافع لینا، وہ تو دکاندار بزنس چلتا ہی اس طریقے سے جب آپ منافع لیتے ہیں، تو اگر کوئی جائز منافع بھی لے گا نا، وہ بھی سود کی طرح شمار کیا جائے گا، یعنی ایسے کہ جیسے یہ سود لے رہا ہے. تو امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا ہم طاقت رکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ جذبہ قربانی اپنے اندر لے آئیں کہ بغیر منافع کی چیز دے دیں؟ امام نے فرمایا کہ ظہور سے پہلے تم میں طاقت نہیں، لیکن ظہور کے بعد یہ طاقت آ جائے گی. تم میں طاقت آ جائے گی ظہور کے بعد کہ انشاءاللہ تم اتنا اپنے آپ میں اس مواسات کے جذبے کو محسوس کرو گے. ایک بہت خوبصورت حدیث ہے مستدرک الوسائل محدث نوری جلد نمبر 7 میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا السخی قریب من اللہ. سخی جو ہوتا ہے اس کی 4 خصوصیات ہوتی ہیں اور بخیل کی بھی 4 خصوصیات ہوتی ہیں. یہ زمانہ اس وقت بخل کا نہیں ہے، سخاوت کا ہے. عزیزان کرامی، ہم کریم ابن کریم کے ماننے والے ہیں، باب الحوائج جن کے در سے حاجات پوری ہوتی ہیں، باب المراد اس امام کے ماننے والے ہیں. اس حدیث کو ذرا غور فرمائیے گا. فرمایا کہ سخی کی بھی 4 خصوصیات ہیں، بخیل کی بھی 4 خصوصیات ہیں. السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار. سخی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے قریب ہوتا ہے، انسانوں سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، بعید من النار، جہنم سے دور ہوگا. اور بخیل کون ہے؟ والبخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار. بخیل وہ ہے کہ جو اللہ سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، جنت سے دور ہوگا، جہنم سے قریب ہوگا. اور فرمایا اس لیے خاص طور پر اس کرائسس کے زمانے میں ضرور اپنے اطراف میں نگاہ رکھیں. کوئی مومن ایسا نہ ہو کہ اسے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے. یہ ایک بہت سخت منزل ہوتی ہے. عزیزان گرامی، ہمیں خود دیکھنا پڑے گا کہ وہ افراد جو خاص طور پر ڈے ٹو ڈے اپنی لائف گزار رہے تھے، ڈیلی کچھ نہ کچھ کما کر، ہمیں ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا. چاہے آپ سڈنی میں ہیں، میلبرن میں ہیں، دنیا میں اور جگہوں پر ہیں، اور پھر بالخصوص پاکستان میں ہیں، ایسے افراد کا یقیناً خیال رکھیں.